أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم ما اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. 171 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے، یعنی کہ 170 پر ایک آیتیں تفسیر کی مکمل ہو چکی. آج کی مجلس میں 4 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آج کی اس مجلس میں ہوگی. آیت نمبر 172 73 74 75، یعنی کہ 70 پر 2 100 170 پر 3 170 پر 4 170 پر 5، یہ 4 آیتوں کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی. گزشتہ مجلس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اور خصوصاً وہ صحابہ جو کہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں یا دیگر غزوات میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ ہمارے یہاں زندہ ہیں، ہم ان کو روزی بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی کہ وہ لوگ مسلمانوں سے، صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ مدینے میں رہ جاتے تو ان کی جان بچ جاتی. انہوں نے جنگ کے لیے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کر جنگ کرنے کے لیے باہر چلے گئے، تو اس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی، یعنی کہ مصیبت انہوں نے اپنے اوپر خود لائی ہے. تو اس کی بھی تردید اللہ رب العزت نے فرمائی. اور چونکہ اس سے 1-2-3 مجلس پہلے جو ہے بات بہت ہی واضح طور سے آ گئی تھی کہ موت ہر حال میں انسان کو آنا ہی آنا ہے. بستر پر رہے تب بھی انسان کو موت آئے گی، اگر مضبوط قلعے میں بند رہے تب بھی انسان کو موت آئے گی. موت سے کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا. اور اللہ نے جس کے مقدر میں شہادت لکھی ہے وہ آدمی اپنے بستر پر مر نہیں سکتا. جس آدمی کی مقدر اللہ نے بستر پر لکھی ہے وہ آدمی 1000 مرتبہ جنگ میں جائے لیکن اس کو وہاں شہادت نصیب نہیں ہو سکتی. جیسا کہ دلیل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آئی تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بہت ہی زبردست سپہ سالار تھے، اور جنگ کا جو علم تھا آپ کے پاس ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں تھا. اور بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنگ کا امیر بنا کر بھیجتے تھے. اور ایسے ایسے جو ہے ملک فتح ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. اس کے باوجود ان کی جو موت ہو رہی ہے، ان کا انتقال جو ہو رہا ہے وہ بستر پر ہو رہا ہے. بہت تمنا تھی ان کی
کہ میری شہادت ہو اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ نے ان کی مقدر میں بستر کے اوپر ان کا انتقال ہونا لکھا ہے، تو اب جو ہے ان کی وہ تقدیر بدل نہیں سکتی۔ تو اس طریقے سے منافقین کے جو باتیں تھیں مسلمانوں کے تعلق سے، اس کے بارے میں بہت ہی کھلے طور پر ایک 2-3 مجلس پہلے جو ہے بات آ گئی ہے۔ اب یہاں جو ہے 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کی انشاءاللہ آج جو ہے تفسیر ہوگی۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ آج کی جو یہ آیتیں ہمارے سامنے جن کی تفسیر ہونے جا رہی ہے، ان آیتوں کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہے بہت ہی عبرت والا ہے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے اس کے اندر۔ اور یہ واقعہ جو ہے ایک جگہ اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے کچھ حصے جو ہیں دوسرے پاروں کے اندر بھی آتے ہیں، اور یہاں جو ہے مستقل تقریباً جو ہے رمضان سے پہلے سے بھی غزوہ احد کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور یہاں 2 غزوات کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ ایک غزوہ تو غزوہ احد ہے، اور ایک واقعہ سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو پہلی آیت جس کا ترجمہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب، کیسا ثواب ہے؟ ثواب عظیم ہے، اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری آیت الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، سو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالی کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کر دینے کے لیے اچھا ہے۔ تیسری آیت فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے، ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ چوتھی آیت انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ 4 آیتیں ہوئی، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں جو ہے ان آیتوں کا پس منظر اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے کہ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن کچھ صحابہ سے جو ہے اجتہادی خطا ہو چکی تھی، اس کو جو ہے غلطی نہیں کہیں گے، غلطی الگ ہے، خطا الگ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اجتہادی خطا ہوئے حضرات صحابہ سے، تو یہ جو ہے بھول جو ہوئی ہے ان سے، اس کی وجہ سے پورے جنگ کا جو پاسا تھا، پورے جنگ کا جو نظام بنا ہوا تھا، وہ پورا نظام جو ہے درہم برہم ہو گیا۔ شروع میں صحابہ کو فتح کامیابی نصیب ہوئی، لیکن 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کیا اور یہ فرما دیا کہ بھئی جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا، لیکن ان میں اختلاف ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ جب کسی ایک جماعت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کا کتنا جو ہے برا اثر پوری امت کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اختلاف ہوا اور کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھئی جو امیر جماعت تھے ان کے ساتھ کچھ صحابہ، بہت ہی کم صحابہ تھے، 3-4 صحابہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا باقی لوگوں کو بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے سے۔ تو دوسرے جو صحابہ تھے، بڑی جماعت تھی،
اس جماعت نے کہا کہ بھئی صحیح بات ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی وہ صرف اور صرف جنگ کے حالت میں تھی. اب تو جنگ ختم ہو چکا ہے اور کفار جو ہیں جدھر راستہ مل رہا ہے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور پورے مسلمان میدان میں جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں اپنا حصہ جو ہے لگا رہے ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں بھی اللہ ثواب دیتے ہیں جنگ میں. تو اس ثواب کو پانے کے لیے حضرات صحابہ حریص تھے. ایسا نہیں کہ بھئی اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے. اگر کوئی یہاں یہ مطلب نکالے اور یہ سوچے تو پھر جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. حضرات صحابہ اپنی جان دینے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ جب بھی وہ لوگ صحابہ کسی چیز کی طرف آگے بڑھتے تھے تو ان کے سامنے صرف اور صرف آخرت ہوتی تھی، صرف اور صرف امت کا بھلا ہوتا تھا، امت کے لیے خیر ہوتا تھا، وہ اسی چیز کو لے کر صحابہ آگے بڑھتے تھے. تو یہاں بھی جو ہے ایسا ہی ہوا. مال غنیمت جمع کرنے میں ثواب ملتا ہے جنگ کے میدان میں، تو اس ثواب کو بھی پانے کے لیے وہ صحابہ جو ہے حریص تھے، کیوں نہ ہم جو ہے اس ثواب کو بھی پالیں. تو لیکن دوسرے جو صحابہ تھے بہت ہی کم تعداد میں تھے، وہ لوگ منع کرنے لگے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے تو نیچے اتر گئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، دیکھا کہ بھئی وہ راستہ جو ہے جہاں صحابہ کا ایک مجمع کھڑا تھا وہ راستہ بالکل خالی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، جاتے ہوئے واپس پلٹ کر اس راستے سے حملہ کر دیا. اب نیچے میدان میں صحابہ کون سی حالت میں تھے؟ جنگ کے موڑ میں نہیں تھے، اپنے ہتھیار اتار دیے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے. اتنے میں چاروں طرف سے کفار جو ہیں ایک دم حملہ کرنے لگے، حملے پر آ گئے. تو صحابہ اس حملے کی تاب نہیں لا سکے، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ہتھیار رکھ دیے تھے صحابہ. تو اس وجہ سے وہ جو جنگ تھی جو فتح ہوئی تھی مسلمانوں کو، پھر جو ہے شکست میں بدل گئی، کامیابی ناکامی میں بدل گئی. اب یہ ہوا. اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، اب جو آج کی تفسیر ہونے جا رہی ہے یہاں سے جو ہے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے. یہاں جو ہے اللہ رب العزت اس کے بعد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. کیا ہوا کہ غزوہ احد جو ہوا ہے اس وقت کے پورے کفار کے بڑے جو تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان کے دائرے میں نہیں آئے تھے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. آپ کی بیٹی یعنی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس وقت تک ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو وہ لوگ جنگ بدر جب ہوا تو جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. اس کے بعد کفار کے بڑے سرداروں میں سے حضرت ابو سفیان کا نام شمار ہونے لگا، اور اس غزوہ احد کے پورے سپہ سالار، پورے امیر جماعت کفار مکہ کی طرف سے حضرت ابو سفیان تھے. اب حضرت ابو سفیان یعنی کہ جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد پہلے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کامیابی ناکامی میں بدلی، اور ناکامی میں بدلنے کے باوجود بھی کفار جو ہیں پورے طریقے سے میدان میں جم نہیں سکے. یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نصرت تھی حضرات صحابہ کے ساتھ، بہت بڑی مدد تھی، اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ ان کے ہاتھ میں کامیابی ملی، کامیابی ان کو نصیب ہوئی. اس کے باوجود بھی وہ لوگ میدان میں ٹک نہیں سکے، جلدی جلدی جو ہے چلے گئے، بھاگنا شروع کیا. اور جاتے ہوئے ابو سفیان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی کیوں نہ مٹھی بھر مسلمان موجود ہیں، آج ان کا صفایا کر دیا جائے، ان کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اس زمین سے ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے، آئندہ کے لیے ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں رہے گی. یہ سوچ کر وہ لوگ جو ہے پلٹے، ارادہ کیا کہ بھئی جا کر ان کے اوپر کیا کریں گے، حملہ کریں گے. لیکن یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ وہ لوگ اس طرح ارادہ کر رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیں جنگ کے لیے. ابھی جو ہے صحابہ پہلے ایک جنگ ہوئی، جنگ میں کامیابی ہوئی اور اس میں کچھ تھکے ہوئے تھے، پھر دوسری جنگ ہوئی،
دوسری جنگ میں ناکامی ہوئی. ناکامی جب ملتی ہے انسان کو تو فطری چیز ہے انسان کہ انسان جو ہے فطرتاً بہت ہی تھک جاتا ہے, اپنے آپ میں بہت ہی تھکان محسوس کرتا ہے. تو بہت صحابہ جو ہے بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے تھے. تو اسی کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کیا, کب؟ بعد اس کے کہ ان کو زخم ملا تھا. وہ جو صحابہ زخمی ہوئے تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ بھئی تیار ہو جاؤ, آگے جو ہے جنگ کے لیے نکلنا ہے. اب حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کے وہیں جو ہے تیار ہو گئے. تیار ہو کے کفار کا پیچھا کرتے ہوئے 8 میل تک چلے گئے. 1-2 کلومیٹر نہیں, 1-2 میل نہیں, بلکہ 8 میل کا راستہ انہوں نے طے کر لیا. اور کفار کو معلوم ہوا کہ بھئی صحابہ پھر سے تیار ہو چکے ہیں جنگ کے لیے. تو پہلے سے ہی کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب تھا, وہ رعب اور زیادہ دگنا ہو گیا, اور زیادہ ہو گیا. تو اب جو ہے یہاں کفار جو ہے ہمت نہیں کر سکے کہ بھئی اگر ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بھئی یہاں سے مکہ واپس جانے میں ہی بھلائی ہے, تو اس لیے مکہ واپس چلو. تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ 2 جماعتوں کے درمیان اگر جنگ ہو, ایک جماعت اگر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو دوسری جماعت کو اسی میدان میں کچھ وقت گزارنا پڑے گا. یہ اصول ہے جنگ کا. ایسا نہیں کہ بھئی جماعت چلی گئی تو یہ جماعت بھی واپس آ جائے گی. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو گئی تھی جماعت, وہ جماعت واپس ان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ اصول جنگ کا. تو حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں, غزوہ وحد میں نہیں, وحد میدان میں نہیں, بلکہ اس سے آگے 8 میل کا سفر طے کر کے اس میدان میں 3 دن تک قیام فرمایا. اور حدیثوں میں بات آتی ہے, تفسیروں میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ اسی میدان میں حضرات صحابہ جو ہیں اپنا مال بیچنے لگے اور خریدنے لگے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نفع بھی ملا وہاں. اور اسی بات کو اللہ یہاں جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو انہوں نے قبول کیا, اس کے باوجود کہ وہ لوگ زخمی ہو چکے تھے, زخم سے چور چور تھا بدن, تھکے ہوئے تھے, اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم آ گیا کہ آگے جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو فوراً تیسرے مرحلے میں بھی حضرات صحابہ پیچھے نہیں ہٹے اور سفر شروع کر دیا. تو ان کا رعب ان کے یعنی کہ کفار مکہ کے اوپر بہت ہی زیادہ پڑا, تو وہ لوگ جو ہے میدان چھوڑ کے چلے گئے. اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں للذین احسنوا منہم اتقوا اجر عظیم, ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے. اور حقیقت میں وہ لوگ یعنی کہ حضرات صحابہ نیک بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. حضرات صحابہ سے نیک اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ سے بڑھ کر متقی کون ہو سکتا ہے؟ ہماری کتنی بھی عبادتیں ہوں, ہماری پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف, حضرات صحابہ کے 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک سجدے کے برابر بھی ہماری پوری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی. اتنا اخلاص اس ایک سجدے میں ہوتا تھا. ایسی جو ہے ان کی عبادتیں تھیں. تو قرآن جو ہے ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے وہ لوگ نیک ہیں اور متقی ہیں. ان سے بڑا کوئی آج تک انبیاء کو چھوڑ کر, نبیوں کی جماعت کو چھوڑ کر صحابہ کی جماعت کو اگر لیا جائے تو صحابہ سے بڑھ کر آج تک کوئی نیک آدمی پیدا نہیں ہوا اور کوئی متقی پیدا نہیں ہوا, اور قیامت تک کوئی نیک اور متقی پیدا نہیں ہو سکتا. اس میں انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ انشاءاللہ اس چیز میں کہا جاتا ہے جس میں ہمیں تردد ہو, شک ہو. اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں شک کریں گے تو پھر ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان خطرے میں ہو جائے گا. تو یہاں جو ہے اٹل فیصلہ ہے, قیامت تک بھی ہماری جو ہے زندگی کی پوری عبادتیں حضرات صحابہ کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتی. ایک آدمی جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بڑا ہے یا پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا ہے؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں ارے دونوں کی ذاتیں الگ الگ ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ الگ,
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الگ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ان کا خاندان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچوں میں ان کا شمار ہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امیر المومنین گزرے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن جب آپ کے پاس امارت آئی، آپ لوگ مسلمانوں کے امیر بنے، تو اتنا ان کے اندر جو ہے اتنا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اتنا ان کے اندر جو ہے متقی والی صفت پیدا ہوئی کہ اپنی ہر چیز انہوں نے قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں بات آتی ہے کتابوں کے اندر کہ مسلمانوں کے امیر نہیں بنے تھے، اس سے پہلے ایک ایک وقت میں کئی سو کا جوڑا پہنتے تھے، پہن کر اس کو اتار دیتے، اور جس گلی سے آپ گزرتے تھے تو بعد والے پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اتنی قیمتی عطر استعمال فرماتے تھے۔ لیکن جب آپ امیر بنائے گئے مسلمانوں کے، تو حالت کیا ہے؟ اس کے بعد کی زندگی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے گھر میں تشریف لائے، عید کا موقع تھا، پیسے نہیں تھے، کپڑے بننے کے لیے نہیں تھے، تو بیوی نے جو ہے درخواست کی کہ ہم تو صبر کر لیں گے لیکن بچوں کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ بچوں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا باپ آج جو ہے دوسروں کا حق مار کر تمہارے لیے اچھے جوڑے پہنائے، اور تم اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں تمہارا باپ جہنم میں جلے؟ تو بچوں نے کہا کہ ابو جان، یہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اور آخر میں ایسا زمانہ بھی آیا کہ ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، پیٹ بھرنے کے لیے ان کے بچے کچی پیاز چبا کر پانی پی لیا کرتے تھے۔ گھر میں آئے، باپ جو ہے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچے جو ہے منہ پر کپڑا لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ جواب دیتی ہیں، یعنی آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو بچوں نے جو ہے کچی پیاز چبا کر پانی پی لیا ہے، اور آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن بات کریں گے تو ان کے منہ سے بدبو آئے گی، تو اس وجہ سے منہ کو جو ہے منہ پر جو ہے کپڑا رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی زندگی تھی، اتنے بڑے مجاہدے کرنے والے، تو سوال کرنے والے کرتے ہیں تو جواب دینے والے کتنا بہترین انداز سے جو ہے جواب دے رہے ہیں کہ ارے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چھوڑو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس غزوے میں، جس جنگ میں، جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اور اس گھوڑے کے پیر سے جو دھول اٹھی تھی، وہ دھول اس گھوڑے کے ناک میں جو بیٹھی تھی، اس ناک کے دھول کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو یہاں جو ہے حضرات صحابہ کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ نیک ہیں اور متقی ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں، آپ سے بڑھ کر قیامت تک کوئی بھی متقی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اب یہاں جو ہے ایک دوسرے جنگ کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ ابو سفیان جاتے ہوئے، غزوہ احد ہوا، اور ہونے کے بعد دوسری جنگ ہوئی، دوسری جنگ کے بعد تیسری جنگ کے لیے صحابہ تیار ہوئے، تو وہ لوگ جو ہے تاب نہیں لا سکے، ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا روب جو ہے بہت زیادہ آ گیا، تو وہ لوگ جو ہے جنگ چھوڑ کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جاتے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ بھئی آئندہ سال اسی میدان میں تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا، اس وقت دیکھیں گے کہ تم ہم سے کیسے بچ سکتے ہو۔ یہ کب کا اعلان ہو رہا ہے؟ آئندہ سال کے لیے، آئندہ سال کے لیے اعلان ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے ایک سال مکمل تھا مسلمانوں کے پاس بھی، اور اسی طریقے سے کفار کے پاس بھی، لیکن مسلمان صحابہ ہیں، اور ان کے استاذ کون ہیں؟ سید المرسلین، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس جماعت کا استاذ اتنا بڑا جو ہے نبی ہو، اور وہ جماعت بھی اتنی مقدس جماعت ہو، اس جماعت کو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے
کہ بھئی آئندہ سال یہ لوگ جنگ کے لیے آئیں گے. ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو ضرورت تھی کس کو؟ کفار کو. تو ان لوگوں نے پورا 1 سال اس کے لیے تیاری کی. تیاری کر کے کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ 2000 کا لشکر لے کر ابو سفیان نکلا مکہ سے. ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر نکلا ہے. اب ارادہ کیا ہے کہ اس میدان میں آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، اور ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، ہم کیا کریں گے؟ پورے لشکر کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں گے. حملہ کر کے ان کو جو ہے صفحے ہستی سے مٹا دیں گے اور ان کا نام و نشان جو ہے ختم کر دیں گے. اور جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے بیان ہوا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. ان کے پاس ہر قسم کی سہولتیں، گھوڑا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، سواری کا پورا انتظام اور کھانے پینے کا پورا انتظام. اس سے بڑھ کر ناچنے والی لڑکیاں، عورتیں بھی ان کے پاس ہیں. ناچ کر گا گا کر ان لوگوں کو جوش دلائیں، اس کا بھی ان کے پاس انتظام تھا. لیکن یہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ایک ایک سواری پر 2 3 سوار تھے. اور کسی کے پاس چپل ہے تو کسی کے پاس صحیح کپڑا نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے ٹوٹی پوٹی تو کسی کے پاس نیزہ نہیں. تو اس طریقے سے صحابہ کی حالت تھی، لیکن اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. تو اس لیے حضرات صحابہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو حضرات صحابہ کو اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو فکر ان لوگوں کو کرنی تھی. تو وہ لوگ پورے سال محنت کر کے مال جمع کیا. مال جمع کر کے 2000 کا لشکر لے کر ابو سفیان مکے سے نکلتے ہیں. نکل کر راستے میں آتے ہیں تو راستے میں ایک آدمی، اب ان کے اندر جو ہے رعب اب بھی باقی ہے. وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھئی جائیں گے، پوری جو ہے سہولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن زندہ واپس آئیں گے یا نہیں، بھروسہ نہیں. ڈر ان کے اندر اتنا زیادہ تھا مسلمانوں کا. تو انہوں نے ایک چال چلی. کیا چال چلی؟ کہ آج بھی جو ہے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. کیا ہے کہ بھئی کسی سے جو ہے جیتنا ہے، کسی سے کوئی جو ہے لڑائی ہے، وہ لڑائی کیسی بھی ہو، باتوں کی لڑائی ہو یا ہاتھ سے لڑائی ہو یا پھر جو ہے کسی اور دلائل کے میدان کی لڑائی ہو، کسی بھی میدان میں ہو، تو دشمن جو ہوتا ہے جس کے جو ہے جماعت کے لوگ کمزور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم وہاں جانے سے پہلے ان لوگوں کو ہمارے بارے میں کوئی ایسا آدمی درمیان میں آ جائے کہ یہ آدمی ہمارے بارے میں ان لوگوں کے پاس جا کر ہماری پوری تعریف کرے، ہمارے لشکر کے بارے میں، ہمارے ہتھیاروں کے بارے میں اور ہماری طاقت کے بارے میں، ہماری سہولتوں کے بارے میں پوری خبر دے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس طریقے سے ابو سفیان نے چال چلنا چاہا. ایک آدمی جس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو مکے سے مدینے کو آ رہا تھا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا تھا، حضرات صحابہ سے بڑی محبت رکھتا تھا. ایسے بہت ساری شخصیتیں ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے ان لوگوں کو، مسلمانوں سے بڑی محبت ہے، قرآن سے، حدیث سے، ہمارے ہر کام سے انہیں محبت رہتی ہے. تو ایسا جو ہے ایک آدمی تھا. وہ آدمی ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ سے بڑی محبت رکھتا تھا. تو ابو سفیان نے اس کو کہا کہ بھئی اتنے پیسے میں تجھے دے دوں گا، جا کر ہماری خبر مدینے میں پھیلا دو اور بڑا چڑھا کر کہنا. تو اس آدمی نے کہا کہ ابو سفیان چلو میں تمہارا کام تو کر دوں گا، کیا تم اس بات کے اوپر یقین کرتے ہو کہ میں جا کر تمہاری بات پہنچا دوں اور حضرات صحابہ تمہاری بات ان تک پہنچنے کے بعد وہ لوگ کم ہمت ہو جائیں؟ کیا اس کے اوپر تم یقین کرو گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. وہ تو پہاڑ، ہمت کے پہاڑ ہیں، صبر اور استقلال کے پہاڑ ہیں. وہ لوگ، ان کے پاس کچھ بھی جو ہے چال نہیں چل سکتی. تو ابو سفیان سمجھ گئے کہ بھئی یہ آدمی ہمارا کام نہیں کر سکتا، تو چلو آگے چلتے ہیں. تو ایک جماعت آگے ملی، اور وہ قافلہ جو تھا وہ بھی جو ہے مکے سے مدینے کو جا رہا تھا. تو وہ اصل میں قافلہ بنی عبد قیس سے تھا.
تو اس قافلے کو ابو سفیان نے بڑی جو ہے دولت دی، بڑے پیسے اور بڑے جو ہے ہدایہ دیے اور دے کر ان کو جو ہے اس کام کے لیے تیار کیا، اور وہ جماعت پوری تیار ہوئی، جا کر مدینے میں یہ خبر اڑا دی کہ بھئی کفار جو ہیں آ رہے ہیں، ان کا لشکر ایسا ہے، ان کے ہتھیاریں ایسی ہیں، ان کے پاس اتنی سہولتیں ہیں، اور تم جو ہے ان کے پاس کیسے ٹک سکو گے، ان کے سامنے کیسے تم برداشت کر سکو گے۔ اسی کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ الذین قال لهم الناس، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا، یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی کہ یہاں الناس جو لفظ آ رہا ہے، الناس اس کا یہ لفظ جو ہے لوٹتا ہے اس جماعت کے طرف جو کہ مکے سے مدینے کو جا رہی تھی، جس کا تعلق بنی عبد قیس سے تھا۔ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ، ان کے بارے میں ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، یعنی کفار کے بارے میں یہ لوگ وہاں جا کے کہہ رہے ہیں قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو جب یہ جماعت جا کر حضرات صحابہ سے باتیں کہنے لگی فزادہم ایمانا، تو اس بات کے کہنے پر حضرات صحابہ ہمت نہیں ہارے، بلکہ ان کے ایمان میں اور بڑھوتری ہو گئی، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیوں اضافہ ہو گیا؟ اللہ فرما رہے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کارساز، ہمارا ہر کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے بس۔ تو یہ الفاظ جب کہیں تو یہ بات ان کو پہنچی تو ان کے اندر اور بھی زیادہ خوف پیدا ہو گیا، رعب پیدا ہو گیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کی کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ صحابہ تو تیار ہیں جنگ کے لیے، لیکن وہ لوگ کہاں آئیں گے؟ میدان میں آ گئے صحابہ، چلو بھی دیکھتے ہیں کیسا جو ہے آج مقابلہ ہوگا۔ صحابہ آ گئے، لیکن اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ نے یہ خبر صحابہ کو پہنچی کہ بھئی وہ لوگ چلے گئے، لیکن فوراً واپس نہیں آئے، کچھ دن وہاں ٹکے، اور وہاں ٹک کر بھی صحابہ نے کیا کیا؟ پھر وہاں جو ہے اپنا تجارت شروع کیا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ گئے اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس آئے۔ فضل کیا تھا؟ تجارت، وہاں ان لوگوں نے یعنی صحابہ نے تجارت کی تو تجارت کی وجہ سے ان کو نفع ملا، تو اس نفع کو اللہ فضل فرما رہے ہیں کہ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، پس واپس آئے، ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضا حق کے تابع رہے، اللہ کی رضا کے تابع تھے حضرات صحابہ۔ ایسا نہیں کہ بھئی کسی اور کے تابع، دنیا کے کسی جو ہے طاقت کے جو ہے تابع ہو کر چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ حضرات صحابہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے تابع ہو کر ہی زندگی گزارتے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ آخری آیت انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی جماعت میں جو ہے ڈر پیدا کرنے کے لیے خود کسی اور کو تیار کرتا ہے، تیار کر کے اپنا دوست بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے۔ جیسا کہ بنی عبد قیس، یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ کے خلیفہ بن کر آئے تھے، دوست بن کر آئے تھے مدینے میں صحابہ کو ڈرانے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے فلا تخافوہم، آپ کیا کرو؟ ان سے مت ڈرو، وخافونی، کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی ذات تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، یہ مسلمان کی شان بھی ہے کہ مسلمان ہر چھوٹے بڑے سے، ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی ہمت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ صفات ہمارے اندر آئیں گے تو یہ ہمت پیدا ہوگی۔ آج مسلمان کتنا جو ہے کم ہمت ہوتا جا رہا ہے، چھوٹی مصیبت آ گئی تو ہمت ہار جاتا ہے، ہمت جو ہے اس کی پست ہو جاتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے، اور انسان جو ہے ڈر کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ جو ہے حالتیں آئیں گی، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت تو ہر حال میں آنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آج انسان جو ہے دنیا سے جائے گا۔
پھر جب دنیا سے جانا ہی ہے، موت آنی ہی ہے، تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں فلا تخافوہم، کسی سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ ہی سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ یہ بھی اللہ نے شرط لگا دی، اگر تم پکے ایمان والے ہو تو کس سے ڈرو گے؟ اللہ سے ڈرو گے۔ اگر تمہارے ایمان میں کمی پیشی ہے، تمہارا ایمان تذبذب میں ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تو پھر دنیا کے ہر چھوٹے آدمی سے بھی ایمان والا جو ہے ڈرنا شروع کر دے گا۔ آج حالت یہی ہے مسلمانوں کی۔ تو آج جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ، مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے وہی ہمارے لیے راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس راستے میں ہمیں کتنی بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر آفت میں، ہر پریشانی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں، یہی ہمارے لیے ضروری ہے ہر حالت میں۔ اور بہت سارے جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت کا کوئی آدمی جو ہے ورد کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے ذات سے یقین جو ہے مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اس آیت کو جو ہے اپنے ورد میں رکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور 17ویں پارے کے اندر بھی آیت آتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اس طرح بھی آیت آتی ہے۔ تو یہاں جو ہے ایک مختصر آیت ہے یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے جو ہے بہت سارے وظائف جو ہے بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہے تو ایک چلہ کوئی آدمی ایک دن 500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے گا تو ایک چلے میں اگر پورے جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہر مصیبت سے اس کو جو ہے بچائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فرائض کو پورا کرنا پڑے گا۔ فرائض کو پورا کر کے اس کے بعد ان وظائف کو کریں گے تو فائدہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی فرائض چھوٹ رہے ہیں، نمازیں کوئی اہتمام نہیں نمازوں کا، اور فرائض ہمارے جو ہیں جنازے ہم نکال رہے ہیں فرائض کے، اور ان وظائف کو کرتے جائیں، ایک نہیں بلکہ 1000 چلے بھی اگر کر لیں تو بھی ان وظائف سے فائدہ نہیں ملے گا۔ فرائض مکمل کر کے بعد میں ان وظائف کو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں طاقت پیدا ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے مصیبتیں ختم کر دیں گے۔ تو آج جو ہے ہمارے سامنے یہی بات خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ ہم جو ہے ہر حالت میں اللہ کے اوپر یقین کر کے زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کو ہی اپنا ہر چیز کا کارساز سمجھنا ہے، اللہ کو ہی ہر چیز میں مددگار سمجھنا ہے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اللہ کو ہی یاد کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد چاہنا ہے۔ یہی جو ہے ہمارے سامنے بات جو ہے آج کی تفسیر میں خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ کو ہی ہر چیز میں اپنا جو ہے مشکل کشا سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔